باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف القرآن المجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ لا تزال حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم بذات صدور ہے، وہ کہ جس نے آسمان کو ستاروں سے نور بخشا، وہ کہ جس نے زمین کو ریت کے ذروں سے عزت عطا کی، وہ کہ جس نے آسمان کو اپنے نوری فرشتے عطا کیے اور زمین کو بنی نوح آدم کی نسل عطا کی، وہی ہے جس نے انسان کے دل کو دھڑکنے کا اذن عطا کیا، وہی ہے جس نے انسان کی روح کو پاکیاں بخشی، وہی ہے جس نے انسان کی آنکھ کو دیکھنے کا ہنر عطا کیا، ہاتھوں کو ہلنے اور ہاتھوں میں برکت رکھ دی، وہی ہے جس نے انسان کے قدموں میں برکت رکھ دی، وہ جل جلال ہے، وہ الرحمن ہے، وہ کریم ہے۔ انسان کا زندگی کا کوئی ایسا لمحہ بھی اس ذات کے فضل سے خالی نہیں، اگر بندہ سوچتا ہے تو یہ بھی اس کا فضل ہے، اگر بندہ اٹھتا ہے تو یہ بھی اسی کا فضل ہے، اگر بندہ سوتا ہے تو یہ بھی اس کی مہربانیاں ہیں۔ پوچھو ان لوگوں سے جو ساری ساری رات کروٹ لے کے رات گزارتے ہیں اور لوگ نیند کی گولیاں بھی کھا کر ان کو سکون کی نیند میسر نہیں، لیکن ان لوگوں سے پوچھو جو رات سجدہ ریزی کر کے گزارتے ہیں، جاگتے وہ بھی ہیں جاگتے یہ بھی ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تقریب میں رات گزارتے ہیں، یہ رات کو یاد کر کے رات گزارتے ہیں۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے، اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں، ہو کی معرفتیں، دل میں رونے کے الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرغوب منت ہے، خدا ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ میں نے سورۃ بقرہ کی دوسری آیت تلاوت کی، اس سے پہلے میرا رب الف لام میم کر کے ایک ایسے رازوں سے پردہ بھی اٹھا رہا ہے، اور وہ پردہ ایسے راز کا ہے، نہ سارا آشکار ہو رہا ہے نہ سارا چھپ رہا ہے، کیونکہ راز کا پردہ فاش کرنا تو یہی ہوتا ہے کہ ازر من الشمس ہو جائے، ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہو جائے، لیکن رب نے کلام بھی کیا، لیکن اس کلام تک سارے پہنچ نہیں سکے۔ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ رب نے کہا الف لام میم، اور جب ہر مفسر ہر محدث نے اس کو جانچنے کی کوشش کی تو بس ایک ہی جملہ لکھ کر خاموش ہو گئے، واللہ عالمہ ورسولہ، رب نے کلام ضرور کیا ہے، مصطفیٰ کی وحی نور ضرور بانٹا ہے، لیکن جان رکھو اس کا مطلب یا رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے۔ اب راز تو وہی ہوتا ہے، کلام تو وہی ہوتا ہے جس کی سمجھ آ جائے، جس کلام کی سمجھ نہ آئے جناب من اس کو کلام نہیں کہا جاتا۔ اب میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرف حرف جڑ کر لفظ بنتے ہیں، لفظ جڑ کر جملہ بنتا ہے، جملے جڑ کر تحریر بنتے ہیں، اور تحریریں جڑ کر کتاب بنتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک، اب رب نے پیچھے
ربط اس آیت کا سورۃ بقرہ اور سورۃ فاتحہ کا یہ ربط نورانی کر کے کہا. ادھر ذالکہ سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ اب تشبیہات دینا ہو تو اشارہ دیا جا سکتا ہے. ذالکہ میں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اور بھی کتاب ہو سکتی ہے. میرے محبوب کا اشارہ کسی اور طرف بھی ہو سکتا ہے. لیکن الف لام میم قرآن کے علاوہ ادھر ادھر جانے نہیں دے سکتا. اب بندہ گمان میں ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہدایت والی ہے, قرآن کا ہر لفظ ہدایت والا ہے, قرآن کا ہر حرف ہدایت والا ہے. لیکن نہ الف کی سمجھ آ رہی ہے, نہ لام کی سمجھ آ رہی ہے, نہ میم کی سمجھ آ رہی ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات نقطے کی سمجھ نہیں آتی, کومے کی سمجھ نہیں آتی, کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی. تو بندہ کہتا ہے ایسی تاکید سے نعمت کے طور پر لکھ دیا ہے. اللہ کہتا ہے شک نہ کرو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ الف لام میم ضرور ہے, یہ تیری سمجھ چھوٹی ہے, رب کا کلام بڑا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب الف لام عربی قانون کے جاننے والے سمجھتے ہیں کہ الف لام تب آتا ہے جب کسی کو تعصیفی یا عزتی جملے عطا کرنے ہوں. یعنی بندے کو مخاطب کیا جائے تو عربی کہتی ہے اس کو رجل کر کے پکارو, لیکن کسی خاص بندے کو پکارنا ہو تو الرجل کر کے پکارو. کسی عام حافظ کو پکارنا ہو تو حافظ کر کے پکارو, لیکن حافظوں میں سے کوئی خاص ہو تو الحافظ کر کے پکارو. یعنی حافظ بڑے ہیں پر اس حافظ جیسا کوئی نہیں, انسان بڑے ہیں, مرد بڑے ہیں پر اس مرد جیسا کوئی نہیں. رب کہتا ہے کتابیں بڑی ہیں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ, میری کتاب جیسی کسی کی کتاب نہیں ہے. اب جناب اب الکتاب, قرآن کو الکتاب بھی اللہ کا خود قرآن دے رہا ہے. اب الکتاب کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ یہاں ذالکہ ھذا کے معنی میں آ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے, انگریزی کا ایک قانون ہے, دے کر کے بندہ کٹھے مجموعے کو بلانے کے لیے کہتا ہے کہ دے واز گوئنگ دیئر. اب بندہ اس دے میں یہ تشخیص نہیں کر سکتا کہ یہ مردوں کا جوڑا ہے یا عورتوں کا جوڑا ہے, یا مرد اور عورتوں دونوں کا جوڑا ہے. یہ قانون بتاتے ہیں کہ آگے اگر جملہ مذکر پر ختم ہو رہا ہو تو سمجھ یہ آئے گی کہ جانے والے مذکر ہیں. اگر جملہ مؤنث پر ختم ہو تو جناب من پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث پر ختم ہو رہا ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ادھر رب نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, رب نے اب کیا سمجھ آئے گی کہ کیا یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو بندے کو سمجھ یہ آئی, اگر ھذا کر کے کہا جاتا تو سمجھ میں آ جانی تھی, ھذہ کر کے کہا جاتا تو سمجھ آ جانا تھا کہ مرد یا عورت ہے. رب ذالکہ کہہ رہا ہے نہ یہ مرد ہے نہ یہ عورت ہے, لیکن اگر کوئی اس سے آرزویں کر لے یہ انسان کے دل کو سما بھی سکتی ہے اور اس کے دل کو آباد بھی کر سکتی ہے. اب اس میں بات سمجھنے کی یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب کتاب کیا ہے؟ بندے سارے کہتے ہیں کتاب کتاب کتاب. اب کتاب کے بارے میں علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کتاب کیا ہے. حاضر سے سمجھ آ گیا کہ ذالکہ کا مطلب حال یہی ہے کہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا الف لام میم سے ربط ہے وہ کتاب سچی ہے. اب جناب کتاب کیا ہے؟ علامہ مصطفی لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کتاب کتبے سے ماخوذ ہے اور اس کا مطلب جمع ہونا ہے. اب ایک اور مفسر علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ دو چمڑے کے ٹکڑوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو اس سے کتاب بنتی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ اندر کچھ نہ موجود ہو تو پھر کتاب کیسے بن جاتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں گفتگو کے چند مرکزوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو کتاب بنتی ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, تاج العروس کے وارث علامہ سید زبیدی حنفی لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کتاب سے مراد یہ ہے کہ جیسے اونٹوں میں اعلیٰ نسل کے اونٹ ہوا کرتے ہیں, کتاب سے مراد یہ ہے کہ نسلوں میں
نسلیں ہوا کرتی ہیں تو اب مشکیزیں تو ہر پھل سے بنائے جاتے ہیں، لیکن اچھے مشکیزیں جو ہوتے ہیں، اچھی نسل کے مشکیزیں، ان کو اچھے دھاگے سے سل دیا جائے تو عربی زبان میں اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں یہ آیا چمڑا خوبصورت سا بنا ہو، اچھی نسل کا ہو، دھاگا بھی اچھی نسل کا لگایا جائے، اس کو سی دیا جائے اور جناب من مشکیزہ بنا دیا جائے تو قرآن اس کو الگ معنوں میں بھی عربی زبان میں اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ یعنی کتاب وہ نہیں ہوتی کہ جس کے اندر کچھ موجود نہ ہو، چیز بھی نسل کی ہو اور اندر بھی وہ ہو جو خالص ہو۔ رب نے الکتاب لفظ کر کے مراد یہ کیا ہے، کتابیں پڑھی ہیں پر خالص کوئی نہیں۔ خالص کون سی رب کا کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خالص کتاب وہی ہے جس کو میرے مصطفیٰ سے رب نے سمجھا۔ جگنو ہر وقت نمایاں نہیں ہوتا، خاص موسم میں نکلتا ہے اور خاص وقت ہوتا ہے۔ دن میں کہیں جگنو گھومتے پھرتے رہیں تو جگنو کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جگنو کی عزت ہے اس کو، تو جگنو چمکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میری کتاب اتنی خاص ہے کہ جگنو کی طرح ہے، جدھر اندھیرا ہوتا ہے ادھر ہی روشنی بکھیرتی ہے۔ سمجھ میں یہ آیا، مانو اس کتاب کو استعمال کیا۔ کتاب علیکم القصاص، تم پر فرض ہے کہ قصاص کو، اور اپنے فرض کو بھی کتاب کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ سورۃ النور میں رب نے کتاب علیکم القصاص کہ تم پر فرض ہے کہ تم جناب من قصاص دو۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، فرض کے معنی تو فرض میں آنے چاہیے تھے، رب نے فرض کے لیے کتاب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جناب من، میں نے آپ سے کہا کہ حرف حرف مل کے لفظ بنتے ہیں، لفظ لفظ مل کر جناب من جملہ بنتا ہے، جملے مل کر تحریر بنتے ہیں اور تحریر مل کر کتاب بنتی ہے۔ رب کہتا ہے جب تمہارا سینہ روشن ہو جائے گا تو تم، اگر روشن نہیں ہوگا تو کوئی تمہارے اندر دشمنی ہوگی تو تم اپنی جان بچانے کی کوشش کے لیے کہیں اور قتل کرو گے، کہیں اور خامیاں ایسی زندگی میں پیدا کرو گے کہ جس سے تم اپنے ایک جرم کو چھپاتے ہوئے 100 اور جرم کر بیٹھو گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کتاب جب تمہارے سینے میں روشن ہوگی، نور علی نور ہوگی۔ کتاب سے مراد یہاں شعور کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جب تک عقل نہ ہو، بندے کو فرائض کی سمجھ نہیں آتی، عقل ہو، خرد ہو، عزت ہو تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ فرض کیا ہے، جناب سنت کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حکم الہی سنتا وہ ہے جس کو عقل پر بھی سبقت ہو، علم پر بھی سبقت ہو، جو کوئی چلا۔ رب کہتا ہے چلوں پر دین واجب نہیں ہوتا ہے، وہ مانتے اللہ کو رہیں، سجدہ کریں یا نہ کریں، جن کے اندر شعور نہیں ہو سکتا وہ جناب من کسی ذات کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے حضور ان کے نزدیک کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ سجدہ کریں، ہم سجدہ چھوڑیں تو اللہ کی طرف سے غوث پاک سرکار یہ فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز دلالت ہے انسانیت کی، فرض ہے، جناب من رب کی فرض کی نشانی ایک نماز ہے۔ اب فرض چھوٹ جائے تو جناب من سختی لازم آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مار لازم آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا لازم آ جاتی ہے۔ لیکن بندہ ہو دیوانہ تو اللہ کہتا ہے پڑھے یا نہ پڑھے، دیوانگی پر نماز لائق نہیں ہوتی۔ اب رب نے کہا، کتاب لفظ استعمال کر کے کہا، دیوانہ بندہ اپنے قتل کو چھپانے کے لیے لاکھ کوششیں کرے گا، دشمنیاں چلتی چلی جائیں گی، دشمنیاں چلتی چلی جائیں گی، لاکھوں سالوں تک خون با خون بہتا چلا جائے گا،
کتابیں تو بہت ہیں. اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب. اب ادھر بھی اللہ نے الف لام استعمال کیا. اللہ کہتا ہے کتابیں حکمت بڑی بانٹتی ہیں. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں فرض انسان کو فرض کا پتہ کہاں سے چلا کہ فرائض کیا کیا ہے. زبان مصطفیٰ کی تھی, کلام میرے ذوالجلال کا تھا. اللہ نے کہا کہ یہاں کتاب لفظ کر کے رب نے گلزم کو, ایک سمندر کو, ایک دریا کو ایک قطرے میں بند کر کے کہا کہ کتاب ہوگی تو فرض کی سمجھ آئے گی. جب فرض کی سمجھ آ جائے گی تم دشمنیوں کو نہیں دیکھو گے, اللہ کے حکم میں زندگی گزارتے نظر آؤ گے. اب ایک اور جگہ والذین یبتغون الکتاب, اللہ نے کہا کہ اور تمہارے لیے زبردست ہے غلاموں میں کیوں کہ مقابلت کرنا چاہتے ہو. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ یہاں تم نے جو ریکارڈ رجسٹر بنایا ہوا ہے غلاموں کے لیے کہ اس کو آزاد کرنا ہے, اس کو آزاد نہیں کرنا, اس نے خون بہا دیا ہے نہیں دیا, اس نے اپنی ملکیت کی قیمت دی ہے نہیں دی. اللہ کہتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اپنے دل میں سارا کچھ سمایا ہوا ہے, وہ دے بھی دے دنیا والوں کے سامنے عیاں نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے میں نے خود لکھ کے رکھا ہوا ہے جو غلامی کیا جناب من ثمر دیتا چلا جائے گا. اگر تم آزاد نہیں کرو گے اس کی آزادی کا ضامن خود خدا ہوگا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں لفظ بھی ایک قید کی حیثیت رکھتے ہیں. بندہ لفظوں کی قید میں ہوتا ہے کیونکہ جب تک لفظ بندے کے اندر رہتے ہیں لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں, لیکن جب لفظ زبان سے باہر ادا ہو جائے پھر جناب من بندہ لفظوں کا غلام ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں تلوار کا ڈنگا بندہ بچ جاتا ہے, لفظوں کا مارا بندہ کبھی نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میں کسی پر تنقید نہیں کرتا. پچھلے دنوں کچھ ایسے فتنے پیدا ہو گئے کہ جن کو سمجھنا ہے کہ سرکار کی شان کیا ہے تو انہوں نے سرکار کی شان پر انگلیاں اٹھانے شروع کر دی. تھوڑا سا پیچھے لے جاؤ تو طائف کی وادیوں میں مصطفیٰ کریم تشریف لے کے گئے. ان کو مصطفیٰ کریم کی سمجھنا ہے کہ یہ کون آیا ہے. جناب من اب مجھے کسی سے محبت ہو, بندہ لبڑے شبڑے کپڑوں میں بھی ہو تو میں اس کا ماتھا چوموں تو بندہ وہی کہے گا شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ ایسے بندے کا ماتھا چوم رہے ہیں. عقل والا کہے گا اس کی لباس کو نہ دیکھ, ان کے دل میں محبت دیکھ کے اس کے لیے کتنی ہے. اب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کو کیا پتا تھا کہ نبی دو جہاں تشریف لائے ہیں, کون مکان کے خالق کا محبوب تشریف لایا ہے. جو ان کے دامن میں تھا انہوں نے وہی بانٹا, لیکن مصطفیٰ کے دامن میں دعا تھی سو مصطفیٰ نے دعا کی. اب دعا کو بھی کتاب کے معنی میں تعبیر کیا گیا ہے. علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ کتاب لفظوں کا مجموعہ ہے اور دعا بھی لفظوں کا مجموعہ ہے. یعنی جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو یہ نہیں کہ یہ الفاظ ہواؤں میں سرد برد ہو جاتے ہیں, یعنی یہ لوہے محفوظ پر جا کے محفوظ ہو جاتے ہیں اور بندہ کل حشر کو اپنی دعاؤں مانگوں کا بھی خود موازنہ کرتا ہے. میں نے مانگا کیا تھا, رب نے دیا کیا ہے. یاد یہ رکھیں دعا میرے مرشد فرماتے ہیں دعا قبول ہونا یا نہ قبول ہونا یہ اور ہے. تم نے رب سے مانگا کیا ہے اس نے تمہیں عطا کیا. اب تم مانگو کہ سردی چاہیے لیکن اب سردی سے تمہاری فصل مرتی ہو تو رب تمہاری فصل کو دیکھے, روزی کو دیکھے یا تمہاری خواہش کو دیکھے. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں محدثین فرماتے ہیں بندہ جو دعا مانگتا ہے کبھی رائے گا نہیں جاتی, اللہ جل جلالہ اس کی دعا سنتا ہے. اور عرش پر لوہے محفوظ پر ایک ایسے صفحے لکھے ہوئے ہیں جس پر وہ دعائیں جمع ہوتی جاتی ہیں جمع ہوتی جاتی ہیں. اور جناب من جب حشر والے دن اس دن فقراء فرماتے ہیں میرے مرشد فرماتے ہیں اس دن جب حساب و کتاب ہوگا نا کچھ اعمال کے پلڑے ہوں گے کچھ دعاؤں کے پلڑے ہوں گے. اعمال کے پلڑوں میں بندے کا کیا ہوا ہوگا اور دعاؤں کے پلڑوں میں اس کے آنسو ہوں گے. اور جناب من میرا وجدان یہ کہتا ہے عمل سے بندہ ترے نہ ترے اس دعا سے ضرور تر جائے گا کہ جس میں رب نے آنسو رکھ دیے ہو, کیونکہ
کو آتا ہے. اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پڑھنا اور بولنا ہر کسی کو آتا ہے، پر قرآن زبان سے نکالنا یہ صرف میرے مصطفیٰ کو آتا ہے. اللہ نے یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب میں آگے فی کے معنی میں استعمال فی کو دیکھتے ہیں کہ فی کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لا ریب فیہ، لا ریب وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شک ہو. اب میں آپ سے لا ریب کو علماء نے اس معنی میں ذرا آج تھوڑی تحقیقی چیزیں دیکھ رہا تھا، آپ کے حصے میں یہ تحقیق آ گئی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں لا ریب، لا ریب وہ ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یعنی لا ریب کسی کو کہا جا سکتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو. کیا نبیوں کو لا ریب کہنا جائز ہے؟ تو علماء محدثین کہتے ہاں جائز ہے کیونکہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں لا ریب جنم کب لیا؟ جب رب نے میرے مصطفیٰ کے نور کو تھا. لا ریب کی ابتدا اللہ جل جلالہ نے تب کی جب رب نے کہا کنت کنزا رازا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہتا تھا کہ جانا جاؤں، پہچانا جاؤں. اللہ نے اپنے لا ریب نور سے مصطفیٰ کا لا ریب نور ظاہر کر دیا. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں گلاب کے باغ میں جاؤ گے تو سارے ہی گلاب نظر آئیں گے، لیکن ان میں عزت دیکھنے کے لیے کوئی خاص نسل کا گلاب ہوگا. مالک کہے گا گلاب سارے ہی ہیں پر یہ جو سرخ رنگ کا ہے نا اس کی عزت بڑی ہے. کہا عزت کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کا پسینہ ہے، اور عاشق کہتے ہیں اس میں جو خوشبو آتی ہے محبوب کے ترنم کی خوشبو آتی ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں سارے عزت والے ہو، سارے لا ریب ہو، تو ان میں جو سب سے لا ریب ہو عزت والا تو وہی ہوتا ہے. اللہ نے یہاں لام توصیفی دے کے عرض یہ کیا اصل لا ریب لفظ ریب سے نکلا ہے. ریب کا مطلب یہ ہے کہ عیب سے پاک ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے یہاں لام دے کے اس لیے عرض کیا لا ریب تو بڑے ہیں پر قرآن جیسا لا ریب کوئی نہیں. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اب قرآن جیسا کوئی لا ریب نہیں. ایک بچی ہو کولے کی تو کولے اچھی نسل کے بھی ہوتے ہیں جن کولوں کو پکانے کے لیے جناب من اچھی لکڑ استعمال کی جائے، اچھا ایندھن استعمال کیا جائے. وہ جناب من وقت بھی زیادہ لیتے ہیں پکنے میں، اور اس ان کا جو سیک ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں وہ جو ان کی جلن ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. جناب من پٹھی جس مطابق ہوگی اسی طرح فیکٹری جیسی ہوگی اسی طرح کی چیز نکالے گی. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو کلا دیکھنی ہو تو جناب من نسبت والوں کو دیکھا جائے. اگر تمہاری جوتی میں بھی کیل کی نسبت نہ ہو تو جناب من پھٹی ہوئی نظر آئے گی. تمہارے لباس میں اگر دھاگے کی نسبت نہ ہو تو اس میں نفاست نہیں نظر آئے گی. جناب من اگر بندہ عام کپڑا سیے پہننے کے قابل تو ہو جائے گا. یہی فرق ہے کاریگر میں اور غیر کاریگر میں. جناب من عام بندہ کپڑا سیے پہننے کے قابل ضرور ہو جائے گا، درزی سیے نفاست والا ہوگا، سونا ہوگا. اللہ کہتا ہے ہر بندے کی کوئی اپنے اپنے اصول ہیں، کتابیں ساری ہیں. جناب من کوئی کاریگر کی کتاب ہے کوئی غیر کاریگر کی کتاب ہے، لیکن یاد رکھیں کسی کا علم اپنا، کسی کی عقل اپنی، کسی کی سوچ اپنی. کتابیں بڑی ہیں، حکمتیں بڑی ہیں، پر جناب من جب میری کتاب کو رب کہتا ہے دیکھو گے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب والے میں بھی کوئی شک نہیں، جس کی کتاب ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ تعارف الکلیر والا شریف. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا فی اس کے معنی میں استعمال. کیا بات ہے فی کے بارے میں انسان عربی کے جاننے والے کیا کہتے ہیں؟ اب فی نسبت کی جاتی ہے میں سے. کیا کہا جاتا ہے؟ فی کو عربی زبان میں میں سے کے مطلب میں استعمال کیا جاتا ہے. بھائی میں انا فی پاکستان، یا پھر جو ہے اس سے مراد یہ ہے میں پاکستان والوں میں سے ہوں، میرے اندر نیشنلٹی جو ہے، میرے پاس جو کاغذات ہیں، لباس ہیں،
یہ پاکستانی ہے، میں انف السید، میں سیدوں میں سے ہوں، میں باہر سے نہیں ہوں، میں سیدوں میں سے ہوں۔ یہاں فی ہی یہ میں سے کے معنی میں آ سکتے ہیں، یعنی لا ریب رب نے کوئی اور بھی رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ لا ریب ہے پر لا ریب میں سے لا ریب ہے، یعنی اس سے پہلے بھی لا ریب موجود تھی، بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب میں آؤ حسین پاک کا مہینہ مدینے کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ اب کئیوں کو عادت ہوتی ہے کہ کوئی اچھی بات کر کے یا تو اس کے قریب ہو جاؤ یا اس کے دل کے قریب ہو جاؤ، یعنی آپ سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث سنا کے قربت کے معنی میں قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی کہ جس نے مصطفیٰ سے راز کی بات کرنی ہے، اتنے جو کے دانے باہر جمع کرائے اور محبوب سے بات کر لے۔ یہ آیت وہ ہے جس پر اکیلا مولا علی مشکل گشا شیر خدا نے۔ اب جناب میں 4 کے 5 دانے تھے رائی کے جو باہر جا کے جمع کروانے تھے، میرے مولا علی مشکل گشا باہر جمع کرواتے اور مصطفیٰ کے کان میں کہتے یا مصطفیٰ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہ کہہ کے پھر باہر جاتے، پھر 4 دانے دیتے، پھر واپس آتے، پھر کان میں کہتے یا مصطفیٰ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اب پھر باہر جاتے۔ تیسری دفعہ جب ایسے ہوا تو مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا، ادھر سے جبرائیل آ گیا، جبرائیل کہتا سونیا اللہ جو چاہتا تھا ہو گیا، اب اس آیت کو منسوخ کر دیا جائے۔ مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں مصطفیٰ تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لا ریب فی، لا ریب کہیں ہیں، ان میں سے ایک قرآن بھی لا ریب ہے۔ اب کئیوں کی عادت قرب کی ہوتی ہے، جیسے مولا علی مشکل گشا کی، کوئی اچھا راستہ اختیار کرتے ہیں، بد راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب حسین پاک تشریف فرما ہوئے اور جناب قرآن پر آ کر سواری شروع کر دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس وقت قرآن کتاب کی شکل میں تھا؟ جملے پر غور کیجیے گا۔ محدثین تو کہتے ہیں ہڈیوں پر لکھا تھا، محدثین کہتے ہیں کاغذ کے کئی ٹکڑوں پر لکھا تھا، محدثین کہتے ہیں کہ جو جو چیز پاکی کی سند رکھتی تھی رب نے اس کو مختص کر دیا کہ علماء اس دور کے صحابہ اس چیز پر قرآن لکھی۔ اب کیا قرآن پورا موجود تھا؟ نہیں، پورا موجود نہیں تھا، یعنی پورا موجود ہوتا تو اس وقت بڑی محنت لگتی، اتنے صفوں کو جوڑ کے۔ اس وقت قرآن کی اصل یہ توسیع حضرت عثمان کے دور میں ہوئی کہ قرآن جو حضرت عثمان کا ایک نام الجامع للقرآن بھی کہا جاتا ہے کہ عثمان وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ایک ہی 2 جلدوں کے اندر کتاب کی شکل۔ اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے یہ کتاب ہے، علماء محدثین کہتے ہیں کتاب وہ ہوتی ہے جو 2 چمڑوں کے درمیان ہو۔ اس وقت کون سی کتاب تھی؟ جمع تو کتاب کی شکل میں ہو۔ اب قرآن پڑھنے والے کے لیے تو سورۃ بقرہ پہلی سورت ہے۔ اب بندہ کہتا ہے کہ جی ذالک الکتاب، آج کل کے دور میں بھی جب بندہ کتاب کو سوچتا ہے تو 2 گدوں کے درمیان، 2 چمڑوں کے درمیان جو لفظوں کے جو صفوں کا مجموعہ ہوتا ہے لوگ اس کو کتاب مانتے ہیں۔ ابھی تو قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا تو رب اس کو کتاب کہہ رہا ہے۔ اس کتاب کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کتاب جمع ہونے سے کتاب نہیں ہوتی، کتاب اپنے نصاب سے کتاب ہوا کرتی ہے۔ جناب من بندہ اپنے شکل سے بندہ نہیں ہوتا، بندہ اپنے کردار سے۔ قرآن کتاب ضرور تھی، اپنی شکل سے کتاب نہیں تھی بلکہ اپنے کردار سے کتاب تھی۔ اب میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، بات کرداروں کی آ گئی تو لا ریب کردار سے بڑا کردار کون سا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، جو عیبوں سے پاک ہو۔ اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر بچے کو معصوم ماننے والوں آؤ مدینہ چلتے ہیں۔ ایک بندہ قریب ہونے کے لیے اس نے ایک رستہ اختیار کیا، قرآن کے چند صفحے یا چند وہ ہڈیاں جن پر قرآن لکھا ہوا تھا، تو آگے مصطفیٰ کہتا ہے یا رسول اللہ جی آپ کا نواسا جو حسین ہے وہ قرآن پر تشریف فرما ہے۔ تو میرے مصطفیٰ مسکرا کے کہنے لگے یہ قرآن ناطق ہے، یہ بول نہیں سکتا، وہ قرآن بولنے والا ہے۔ میں کسی کو کیا کہوں، ناطق بول نہیں رہا، بولنے والا سواری کر رہا ہے۔ لا
چاہتا ہوں قرآن اس وقت تک مکمل نہیں تھا، لیکن حسین مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے رب نے مکمل کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا یہ کتاب وہ ہے جو لا ریبوں میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو مصطفیٰ نے بولتا قرآن حسین کو بتا کے کہہ دیا حسین بھی وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یاد رکھو قیامت تک جو حسین یا آل حسین میں شک کرے گا اس کے ایمان میں بھی شک ہے، اس کے اجداد کے۔ آج لوگوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لیکن میں آپ سے عرض کروں تم دعا بھی کر سکتے ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ میں نے آگے عرض کیا دعا بھی کتاب کی صورت میں ہے، عرش والے دن تم عملوں میں اس کی غلامی نہ کرو، لیکن یہ دعا کرتا رہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جاؤ۔ تو محدثین کہتے ہیں تمہارے اعمال نہیں، تمہاری دعائیں بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ عرش والے دن تعین کریں گے تم نیکوں میں سے ہو تم بدوں میں سے ہو۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے یہ دعائیں بھی کتاب کی صورت میں تمہارے سامنے ہوں گی، یہ اعمال بھی کتاب کی صورت میں تمہارے سامنے ہوں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی کندھے میں کتاب نظر آتی ہے جس پر فرشتے لکھ رہے ہیں؟ ایک لکھاوٹ یا تو کاغذ پہ ہو سکتی ہے یا تو قلم سے ہو سکتی ہے، فرشتے نظر نہیں آتے کتاب لکھتے ہوئے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب پر لکھ رہے ہیں۔ ایک نیکیوں کا رجسٹر ہے، ایک بدیوں کا رجسٹر ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں شک والوں میں سے ہو جاؤ۔ ایک شاعر فرماتے ہیں جنہیں شک کیتا ہو گمراہ ہوئے، پڑھ کے دیکھ لے بلد دعا دین تازی۔ اگر شک شاعر پر شک کرتے ہو تو جناب من وارث شاہ سے بڑا شاعر تمہیں کون نظر آئے گا؟ وارث شاہ کہتا ہے جنہیں شک کیتا وہ گمراہ ہوئے، پڑھ کے دیکھ لے بلد دعا دین تازی۔ اب بات سمجھ میں یہ آئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور سلمہ سے پوچھیں کہ آپ نے حسین پاک کو پہلی دفعہ کیسے دیکھا؟ وہ کہتی ہے میں مصطفیٰ کریم کے پاس گئی اور میں نے عرض کی اے نبی خدا میں نے آج ایک بہت ہی برا خواب دیکھا ہے۔ کہا جی کیا برا خواب دیکھا ہے؟ کہا جی برا خواب یہ دیکھا ہے کہ کوئی آپ کے جگر کے ٹکڑے کو جدا کر کے میری گود میں رکھ دیا ہے۔ تو مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ مسکرائے تو بی بی پریشان ہو گئی، کہا میں غم کی بات سنانے آئی ہوں، یہ خوشیوں کے نوید بنے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ جی ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ غم تجھے نظر آتا ہے، مجھے تو حسین کی آمد کی بشارت نظر آتی ہے۔ سمجھ میں بات یہ آئی سینے میں جو اترے رب نے اس کو لعین کر دیا۔ جسم کا ٹکڑا ہوگا رب نے اس کو کیا سجدے عطا کی ہوگی؟ ایک لا ریب نہیں ہے، یہ قرآن لا ریبوں میں سے ایک لا ریب ہے، اور میرا یہ گمان کہتا ہے قرآن جن لا ریبوں میں سے ایک لا ریب ہے اس قافلے کے سالار کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے واقع